صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی احبابہ المعارضین لأعدائہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یومئذ تحدث اخبارها صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے کساں سید سروراں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اور پرنور اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور رب ذوالجلال ان بابرکت لمحات کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے عہد شباب اور فکر آخرت۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک خاص رات جسے شب براءت کہا جاتا ہے، یہ وہ خاص رات ہے کہ جس رات میں پورے سال کے نامہ اعمال رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اس سے پہلے بھی اپنے بندوں کے ہر عمل کو براہ راست دیکھ رہا ہے، لیکن اس نے اپنے فرشتوں کی جو ڈیوٹی لگائی کہ جو شب و روز رب ذوالجلال کے بندوں کے نامہ اعمال لکھتے ہیں، پورے سال کے جو رجسٹر تیار ہوتے ہیں وہ اس رات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ خاص رات جو چند دنوں کے بعد آنے والی ہے، اس رات کے آنے سے پہلے ہم میں سے ہر بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خود اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال
کا حساب کریں کہ پورے سال کے اندر کتنے اعمال ہم نے ایسے کیے کہ جو رب ذوالجلال کی خوشنودی کا سبب ہیں، اللہ کی رضا کا سبب ہیں، اور کتنے اعمال ہم سے ایسے سرزد ہوئے کہ جن سے ہمارا رب ناراض اور اس کی ناراضگی کا وہ اعمال سبب ہیں۔ پورے سال میں نمازیں کتنی قضا ہوئیں، کتنے احکامات پہ عمل ہوا، کتنے اوامر پہ عمل کیا اور کتنے نواہی کے ہم مرتکب ہوئے۔ ہمیں خود اپنے اعمال کا اس رات کے آنے سے پہلے محاسبہ کرنا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کا خود محاسبہ کرو، اپنے اعمال کو خود حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جس دن تمہارے اعمال تولے جائیں اور تمہارے اعمال رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہوں، وہاں ان کا حساب کیا جائے۔ اس سے پہلے خود اپنے اعمال کا حساب کرو کہ کتنے عمل اللہ کی رضا کا سبب ہیں اور کتنے عمل اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا۔ فرماتے ہیں حساب بھی کرو، اپنے اعمال کا خود وزن بھی کرو قبل اس کے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تمہارے اعمال کا وزن ہو، خود اپنے اعمال کا حساب کرو۔ ایسی صورتحال میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، جو آج ہمارا موضوع ہے، عہد شباب اور فکر آخرت۔ اپنے اعمال کا حساب عہد شباب میں کرنا، جوانی میں کرنا، یہ بڑھاپے میں محاسبہ کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ یعنی ایک ہے کہ بندہ جب بوڑھا ہو جائے، گناہ کرنے کی طاقت نہ رہے، اس وقت بندہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرے تو اس کا درجہ اور ہے۔ ایک ہے وہ عمر کہ جس میں بندے کی حیوانیت اور شہوت جو ہے وہ کمال کو پہنچی ہو اور عقل ابھی پروان چڑھ رہی ہو، کہ جوانی میں عقل کامل نہیں ہوتی، شہوت تو کامل ہوتی ہے۔ عقل جو ہے یہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ جوں جوں عمر بندے کی گزرے گی توں عقل بندے کے اندر بڑھتی جائے گی۔ تو جوانی میں ابھی عقل پروان چڑھ رہی ہوتی ہے اور حیوانیت اور شہوت کمال کو پہنچی ہوتی ہے۔ تو ایسی عمر میں اپنی وہ تھوڑی سی عقل جو ابھی مکمل نہیں ہوئی، اس کا استعمال کر کے اپنی شہوت کو مغلوب کرنا اور اس پہ رب ذوالجلال کی رضا کو غالب کرنا، یہ وہ مقام ہے اور یہ وہ عمر ہے کہ جس میں خالق کائنات جل جلالہ جو اس عمر میں اپنی آخرت کی فکر کرے گا، رب ذوالجلال نہ صرف اس بندے کے اس عمل کو قبول کرتا ہے بلکہ اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جو کنز الامال میں کتاب التوبہ کے اندر موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب الشاب التائبہ، کہ خالق کائنات جل جلالہ جوانی میں جو بندہ توبہ کرتا ہے، ابھرتی جوانی میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور توبہ ایسی کہ وہ دوبارہ گناہوں والی زندگی کی طرف دیکھے بھی نہ، اس انداز میں سچے دل سے توبہ کرے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ صرف اس کی توبہ قبول ہی نہیں کرتا بلکہ یحب الشاب التائب، اللہ اس نوجوان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔
خلق کائنات جل جلالہ اس بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ عمر ایسی ہے کہ شیطان اس میں وسوسے ڈالتا ہے، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، جب بوڑھے ہوگے، بال سفید ہوں گے تو پھر توبہ کر لوں گا، پھر میں نمازی بن جاؤں گا، پھر اللہ کی طرف رجوع کر لوں گا، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو میں نے دیکھا ہی کیا ہے۔ اس قسم کے وسوسے ڈال کے شیطان بندے کو توبہ کی طرف آنے نہیں دیتا۔ لیکن ایک نوجوان بندہ جب ان سارے وسوسوں کو پیچھے کر کے رب ذوالجلال کی طرف رجوع کرتا ہے تو خلق کائنات جل جلالہ اس بندے کو اپنے دربار کا قرب ہی عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شبد پرہیزگار۔ کہا کہ یعنی جوانی میں توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ پیغمبر معاذ اللہ گناہ کرتے ہیں، وہ تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہیں، لیکن پیغمبر، نبی، رسول جو توبہ کے کلمات اپنی زبان سے نکال لیں، یہ استغفار کریں، تو یہ تعلیم امت کے لیے ہے، امت کو سکھانے کے لیے۔ تو فرمایا کہ جوانی میں جو بندہ توبہ کرے یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، وگرنہ بڑھاپے میں تو وہ ظالم بھیڑیا جو جوانی میں کسی شکار کو نہیں چھوڑتا، لیکن جب بوڑھا ہو جائے، ہڈیوں سے مغز ختم ہو جائے اور چلا بھی نہ جائے تو وہ بھی پرہیزگاری کا ناٹک کرتا ہے اور بڑا سمجھتا ہے کہ میں اب بڑا شریف بن گیا، حالانکہ اس میں اب شکار کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی۔ وہ خونخوار ظالم کے بڑھاپے میں تو وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے اور پرہیزگاری کا لیبل لگا لیتا ہے، حالانکہ اب اس میں وہ گناہ کی، وہ ظلم کی طاقت ہی نہیں۔ تو فرمایا بڑھاپے میں توبہ اس کا درجہ اور ہے، جوانی میں توبہ یہ ہے کہ جس کو پیغمبروں کا شیوا کہا جاتا ہے۔ جامع الاحادیث میں یہ روایت موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایما شاب نشأ علی عبادت اللہ، وہ بندہ کہ جو بالغ ہی عبادت کرنے کی حالت میں ہوا، یعنی یہ نہیں کہ ابھی وہ سوچ رہا تھا ابھی کون سا میں بالغ ہوا ہوں، مجھ پہ کون سی نماز فرض ہوئی یا روزہ فرض ہوا، نہیں، اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کیا اور والدین نے اس سے کروایا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچے تو اسے نماز پڑھنے کا کہو، اور 10 سال کا ہو کہ نہ پڑھے تو اسے مار کے بھی نماز پڑھاؤ، نماز کی طرف لاؤ، تاکہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے اس کی یہ عادت بنی ہو، اور جب بالغ ہو رب ذوالجلال کے فرمان کا وہ مخاطب بنے تو اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، نہ اس کا کوئی سجدہ قضا ہو، نہ اس کا کوئی روزہ چھوٹے، پہلے سے عادت بنی ہوگی، جب خطاب اس کی طرف متوجہ ہوگا، چونکہ عادت پہلے سے موجود ہے تو اس کی جوانی اور اس کی بلوغت کا ایک لمحہ بھی پھر اللہ کی عبادت کے بغیر نہیں گزرے گا۔ تو فرمایا میرے محبوب نے کہ جو بندہ بالغ عبادت کرنے کی حالت میں ہو کہ ابھی اس پہ نماز فرض نہیں، ابھی اس پہ روزہ فرض نہیں، ابھی وہ شریعت کا مکلف نہیں ہوا، ابھی وہ رب ذوالجلال کی وہ احکامات جس میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ابھی وہ ان آیات کا مخاطب نہیں، چونکہ ابھی وہ نابالغ ہے، لیکن عادت ہے اس کی اپنے رب کو سجدہ کرنے کی۔ اس حالت میں جو بالغ ہو، میرے آقا فرماتے ہیں پھر عبادت کرتے کرتے بلوغت کے ایام آئیں، اور بلوغت کے ایام بھی اس کے گزرے حالت عبادت میں، یہاں تک کہ حتی یموتا، یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کی دنیا سے وہ چلا جائے، اس کا وصال ہو جائے، کہ اس نے حالت نابالغی میں بھی شیطان سے دوستی نہیں کی اور شیطان کے وسوسوں میں وہ نہیں آیا، جال میں نہیں پھنسا۔ یعنی شیطان یہ بھی تو وسوسہ ڈال سکتا ہے
کوئی بات نہیں، ابھی تم پہ کون سی نماز فرض ہے، نہ بھی پڑھو گے تو تمہیں اس کا کون سا پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے جب بالغ ہوگے پھر پڑھ لینا۔ اسی طرح شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے، لیکن اس نے ان وسوسوں کی طرف متوجہ نہیں کی، وہ نابالغی کی حالت میں بھی نماز بھی پڑھی، رب ذوالجلال کی بارگاہ کی طرف اس کا رجوع رہا۔ پھر جب بالغ ہوا پھر بھی عبادت کی عادت تھی، یہاں تک کہ حتیٰ یموتا اس کا وصال ہوا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اعطاہ اللہ اجرا 99 صدیقا، اس حالت میں جب وہ دنیا سے جائے گا اسے جو اجر نمازوں پہ ملنا ہے وہ درجہ الگ ہے، جو اسے روزوں پہ ثواب ملنا ہے وہ ثواب الگ ہے، جو صدقہ خیرات کیا اس پہ جو ثواب ملنا ہے وہ الگ ہے، جو حج کیا جو عمرے کیے ان کا ثواب الگ ہے۔ صرف اس بنیاد پر کہ اس نے اپنی بلوغت کا ایک لمحہ بھی اس نے ضائع نہیں کیا، اللہ کی عبادت میں سارا وقت گزارا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب دنیا سے جاتا ہے رب ذوالجلال اس بندے کو 99 صدیقین کا ثواب عطا فرماتا ہے، 99 صدیقین کا، 99 یعنی 99 صدیقین۔ ایک صدیق کی ویلیو رب کے دربار میں کتنی ہے؟ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے یعنی انعمت علیہم، ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا۔ اب انعام کن لوگوں پہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ نبی ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صدیقین ہیں، یعنی صدیق وہ ہے جس پہ اللہ نے انعام کیا ہوا ہے۔ ایک صدیق کی ویلیو رب کے دربار میں کتنی ہے کہ ابھی بقیہ لوگ میدان محشر میں انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب ہماری باری آئے ہم جنت میں جائیں، لیکن صدیق وہ ہے جو پہلے جس کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک صدیق کا درجہ اور ایک صدیق کی ویلیو کتنی ہے؟ 99 صدیق کا ثواب اکٹھا ہو کے رب ذوالجلال اس بندے کے کھاتے میں درج فرماتا ہے جس نے اپنی پوری جوانی جب بالغ نہیں تھا تب بھی عبادت گزار تھا، تب بھی متقی تھا، نیک تھا، اور اپنی وفات تک اس نے اسی حالت میں وقت گزارا ہے۔ تو رب ذوالجلال جب وہ دنیا سے جاتا ہے 99 صدیقین کا ثواب اس کے کھاتے میں درج فرما دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا کہ ایک ہے کہ بڑھاپے کی عبادت وہ بھی عبادت ہے، اس پہ بھی نیکی ملتی ہے، لیکن جوانی کی عبادت اس میں اجر اور اس میں فضیلت زیادہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب رب ذوالجلال یعنی حشر کا میدان برپا ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج بھی سبا نیزے پہ اپنی آگ برسا رہا ہوگا، اور اس کی سیدھی جانب جب ہماری طرف ہوگی میدان محشر کی طرف، تو اس حالت بندہ تصور کرے کہ گرمی کی شدت کتنی ہوگی، ہر بندہ اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس میدان محشر میں اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میدان محشر میں اتنی شدت کی دھوپ میں اللہ 7 قسم کے بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، ان تک حشر کی گرمی ان تک نہیں پہنچنے دے گا، حشر کی گرمی کی انہیں پرواہ کوئی نہیں ہوگی، چونکہ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان 7 بندوں کا ذکر کرتے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں ان میں ایک بندہ وہ ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے۔ وہ نوجوان اس نے یہ نہیں سوچا بوڑھا ہوں گا تو پھر نمازی بن جاؤں گا، نہیں، جوان تھا پھر بھی نمازی تھا۔ یہ نہیں سوچا بوڑھا ہوں گا تو ٹھیک ہے شریعت کا پابند بن جاؤں گا، داڑھی رکھ لوں گا، یہ سارے کام بڑھاپے میں کر لوں گا، ابھی تو میں جوان ہوں۔ فرمایا نہیں، اس نے یہ نہیں سوچا جوان تھا پھر بھی چہرے پہ داڑھی بھی تھی، شریعت کا پابند بھی تھا، ایک وقت بھی لمحہ بھی اس نے اپنی جوانی کا ضائع نہیں کیا۔ بڑھاپے میں تو وہ کہ جنہوں نے ساری زندگی نماز نہ پڑھی ہو وہ بھی آ کے اس عمر میں تو نماز پڑھ ہی لیتے ہیں،
کہ بڑھاپے میں چونکہ کام اور کوئی نہیں تو کہتے ہیں چلو ساری زندگی تو ہم نے رب کو یاد نہیں کیا، اب فارغ بیٹھے ہیں چلو مسجد میں نماز ہی پڑھ لیں۔ یعنی ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے شروع سے لے کے پڑھی، اور ایک ہے جو اس عمر میں آ کے پڑھ لیتے ہیں جنہیں اب موت سامنے منہ کھولے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ فرمائے جوانی کی عبادت اس پہ جتنا اجر ہے بڑھاپے کی عبادت پہ وہ اجر نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایک ہے وہ صدقہ جو بندہ تندرستی کی حالت میں اور جوانی کی حالت میں بندہ صدقہ کرے، اور ایک ہے وہ صدقہ کہ جب بندہ بیمار ہو اور ڈاکٹر جواب دے دیں کہ اب تم نے بچنا کوئی نہیں، اب تمہارے پاس صرف اتنے ہی دن باقی ہیں، اب اسے پتا ہے میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، اب امید کوئی نہیں۔ ایک ہے وہ بندہ جسے ابھی جینے کی امید ہے، تندرست ہے، اسے ضرورت بھی ہے پیسوں کی، پتا ہے کہ ابھی بہت سی زندگی پڑی ہے، اور ایک ہے وہ بندہ جسے موت سامنے نظر آ رہی ہے، نہ چارپائی سے اٹھ سکتا ہے، وہ کہے کہ میرا فلاں پلاٹ مدرسے کو دے دینا، فلاں میری جو پیسے ہیں وہ مسجد کو دے دینا۔ ایک ہے وہ صدقہ، اور ایک ہے تندرستی کی حالت میں جوانی میں کیا گیا صدقہ۔ فرمایا یہ دو صدقے برابر نہیں ہیں، اگرچہ اس بوڑھے کو بھی اجر و ثواب ملے گا، لیکن جتنا ثواب اس نوجوان کو ملنا ہے رب ذوالجلال اس صدقے کو پسند کرتا ہے جو تندرستی کی حالت میں اور جوانی کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ اسی طرح یہ عبادت خالق کائنات جل جلالہ کو پسند ہے۔ بوڑھے جب بندہ ہو جائے تو پھر کئی قسم کی بیماریاں، ہو سکتا ہے بندہ سیدھا کھڑا نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے اس سے رکوع نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے سجدہ نہ کر سکے، کمر جھک نہ سکے، لیکن جب بندہ جوان ہو جتنی دیر چاہے قیام کر سکتا ہے، رکوع کر سکتا ہے، سجدہ کر سکتا ہے، ہر قسم کی عبادت جوانی میں کی جا سکتی ہے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کے آ جانے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب وہ 5 چیزیں میرے محبوب نے بیان کی، فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے شبابک قبل حرامک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ بڑھاپے میں بندہ پہنچ جائے پھر سوائے پچھتاوے کے اس کے پاس کچھ نہیں، نہ جوانی کے ایام واپس آنے ہیں، نہ یہ صحت بندے کے پاس واپس آنی ہے، پھر پچھتاوا ہے کاش جب میں جوان تھا میں نے اپنی جوانی سینما گھر کے چکر لگاتے گزاری، کاش یہی میرے چکر مسجد کی طرف لگتے، میں نے اپنی جوانی کھیل کود میں اپنی یہ طاقت صرف کی، گناہوں میں صرف کی، کاش یہی طاقت شب بیداری میں نے لگائی ہوتی، کاش یہی میں نے جوانی اللہ کی عبادت میں صرف کی ہوتی، تو آج بڑھاپے میں مجھے پچھتاوا نہ ہوتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں شبابک قبل حرامک، میرے صحابہ میری امت اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کے آ جانے سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جب یہ گزر جائے سوائے پچھتاوے کے پھر بندے کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ فرمایا اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ آج تمہارے پاس صحت ہے، اللہ نے تمہیں تندرستی دی ہے، اس پہ شکر ادا کرو، اسے غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ تم کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ اپنے فارغ وقت کو اپنے مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج تمہارے پاس وقت ہے نماز پنجگانہ مسجد میں آ کے ادا کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے کل کو ایسے مصیبتوں میں تم پھنس جاؤ، ایسی الجھنوں میں پھنس جاؤ کہ تمہارے پاس نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے بھی وقت نہ ملے، ایسے تمہیں الجھنوں میں تم پھنس جاؤ۔ آج اللہ نے تمہیں فارغ وقت دیا، اسے عام نہ سمجھو اور اسے فضول نہ سمجھو، یہ رب ذوالجلال کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آخر میں میرے محبوب فرماتے ہیں حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت کے آ جانے سے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا جب بندے کو موت آئے گی پھر بندہ تمنا کرے گا کاش میں دنیا میں واپس بھیجا جاؤں، تو میں ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں گزاروں گا، میری جتنی دولت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، میں کوئی نماز کوئی سجدہ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میرے آقا فرماتے پھر مہلت نہیں ملے گی
آج زندگی ہے، سانس تمہاری چل رہی ہے، زندگی کو نعمت سمجھو۔ موت کے آ جانے سے پہلے جب موت آئے گی قبر میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنی موت کے آ جانے سے پہلے غنیمت جانو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ہے صبح کے وقت عبادت کرنے والے نوجوان کو بڑھاپے میں عبادت کرنے والے بوڑھے پر ایسی فضیلت ہے۔ ایک ہے وہ بندہ بڑھاپے میں تو نیند میں بھی کمی آ جاتی ہے، نیند بھی وہ نہیں رہتی جو حالت جوانی میں ہو۔ ایک ہے بوڑھے بندے کے لیے فجر کو جاگنا، وہ اتنا مشکل نہیں جتنا جوان بندے کے لیے جاگنا مشکل ہے، کہ نیند اس کی بڑھاپے کی بنسبت بوڑھے کی بنسبت جوان کی نیند بھی زیادہ ہے، اور اس پہ شیطان کے حملے بھی زیادہ ہیں۔ اس کا فجر کے وقت اٹھنا یہ بوڑھے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ تو فرمایا نوجوان کا صبح کے وقت عبادت کرنا، یہ بوڑھے بندے کا عبادت کرنے میں اتنا فرق ہے۔ میرے آقا فرماتے بوڑھے پر جوان کو ایسی فضیلت ہے عبادت کرنے والے جو نوجوان کو، جیسی فضیلت رسولوں کو عام لوگوں پہ ہے۔ رسولوں کو جیسی فضیلت عام لوگوں پہ ہے، کتنا فرق ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ رسولوں کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا اور ایک عام بندے کی حیثیت کیا ہے، کتنا فرق ہے درمیان میں۔ میرے آقا فرماتے اتنا ہی فرق ان میں ہے، اس نوجوان میں جو صبح اٹھ کے اپنے رب کو سجدہ کرے، وہ اپنا فجر کا وقت نیند میں نہیں گزارتا بلکہ اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے۔ فرمایا اس میں اور بوڑھے عبادت گزار میں اتنا فرق ہے جتنا رسولوں میں اور عام لوگوں میں فرق ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں کتنا پسند کرتا ہے۔ لہذا جوانی کا وقت ہر لحاظ سے یہ اہم وقت ہے، فکر آخرت کے لحاظ سے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کے لحاظ سے، اور خالق کائنات جل جلالہ کی طرف رجوع کرنے کے لحاظ سے کہ ان ایام میں اس وقت میں جو بندہ رجوع کرے اور اپنے ایام تقوی اور پرہیزگاری میں گزارے تو یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو رب ذوالجلال اپنے محبوب ہونے کا منصب عطا فرما دیتا ہے۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، اس کے کئی طریقے ہیں جو صوفیاء نے تصوف کی کتابوں میں ان کو بیان کیا ہے۔ ان میں پہلا طریقہ فکر آخرت کا اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا وہ یہ ہے کہ بندہ موازنہ کرے کہ خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے اس بندے پر کتنے انعامات کی برسات ہو رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں محاسبہ اعمال کا طریقہ موازنہ کے لحاظ سے۔ موازنہ کرنا ہے دو چیزوں میں کہ بندہ اپنے رب سے کیا وصول کر رہا ہے اور بدلے میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیا پیش کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کتنی کر رہا ہے اور اللہ سے وصول کتنا کر رہا ہے۔ پیدائش سے لے کے جب ماں کے پیٹ میں تھا تب سے لے کے کہ اللہ نے وہاں بھی اسے نعمتوں سے محروم نہیں رکھا، وہاں بھی اس کی خوراک کا بندوبست کیا۔ جب دنیا میں آیا تو اللہ نے اس کے دماغ میں یہ چیز ڈالی، اسے پتا ہے دنیا میں آ کے مجھے پہلے دن غذا کہاں سے ملنی ہے۔ یہ بات بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے کہ اس نے کسی اور طرف اس کی توجہ نہیں جاتی۔ چھوٹے سے بچے کو پہلے دن کا ہو اسے بھی پتا ہے کہ اب میں نے غذا کہاں سے کھانی ہے اور کس جگہ سے لینی ہے۔ یہ توفیق بھی سمجھنے کی رب ذوالجلال کی طرف سے ہے۔ اس دن سے لے کے جوانی تک کے ایام جتنی اس کی عمر ہے، اس دن کے ہر لمحے میں غور کرے کہ میں نے اپنے رب کی طرف سے کیا کیا وصول کیا، کتنی نعمتوں کی برسات مجھ پہ ہے اور بدلے میں نے اپنے رب کی کتنی عبادت کی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ایک انسان اپنی زندگی کے ایک لمحے میں، پورا دن میں نہیں کہتا، زندگی کے ایک لمحے میں جتنا اپنے رب کی طرف سے وصول کر رہا ہے، اگر ساری زندگی
اپنا سر سجدے میں رکھ کے اس کا شکر ادا کرے تو صرف ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا جتنا رب ذوالجلال کی طرف سے وصول کر رہا ہے۔ اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے سمجھو۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس حدیث کو نقل کیا۔ آج ہم جو بندہ کہے نا کہ میں تو شروع سے لے کے جب سے مجھ پہ نماز فرض ہوئی تو میں نے تو ایک نماز بھی قضا نہیں کی، تو ہو سکتا اس کے ذہن میں شیطان ڈال دے کہ تو نے اللہ کی نعمتوں کا تو نے تو حق ادا کیا ہوا ہے، اس لیے کہ تو نے تو ایک سجدہ بھی تو نے کبھی نہیں چھوڑا۔ اس حدیث کو سامنے رکھو تو پتہ چلے گا ہماری زندگی کی ساری عبادت اللہ کی ایک نعمت کا بھی بدل نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس حدیث کو نقل کیا، صحابہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کشان نبوت سے حضور باہر تشریف لائے اور آ کے فرمایا، میرے صحابہ میں اپنے کشان نبوت میں تھا، میرے پاس جبریل آئے، میرے دوست جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے آ کے مجھے یہ بتایا، ایک رب ذوالجلال کے عبادت گزار بندے کا ذکر کیا انہوں نے مجھ سے، اور کہا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، عبد اللہ عز وجل 500 سنہ، اس بندے نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے، 500 سال تک۔ اب اس کے بدلے میں ہم اپنی عمروں کا حساب لگائیں تو زیادہ سے زیادہ جو ایوریج ہے اس دور میں وہ 70-80 کی ہے، تو فرمایا 500 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی۔ کس جگہ پہ؟ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں سمندر میں ایک چھوٹا چھا جزیرہ ہے، پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اوپر وہ بیٹھا ہے، اس پہ 500 سال اس نے بندگی کی، اور اللہ کے اس بندے پہ انعام اتنے ہیں کہ بقیہ سارے سمندر کا پانی کھارا ہے، لیکن اللہ نے اس بندے کے لیے اس جزیرے پہ میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا ہوا ہے، اور اس جزیرے کے اوپر اس پہاڑی پہ جس کے چاروں طرف سمندر ہے، پانی ہے، ایک انار کا درخت ہے جس پہ ہر روز ایک تازہ انار لگتا ہے۔ ویسے تو ہمارے ماحول میں جو انار کے درخت ہیں انہیں بھی پھل دینے کے لیے ایک خاص موسم چاہیے، اور جب ایک طرح وقت پھل اتار لیا جائے دوبارہ پیدا ہونے کے لیے بھی وقت چاہیے، لیکن حضرت جبریل کہتے اس بندے پہ انعام اتنا ہے، ہر روز اس درخت پہ تازہ انار بھی لگتا ہے اور میٹھے پانی کا چشمہ بھی جاری ہے، وہ انار کھاتا ہے، پانی پیتا ہے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس بندے کا کام ہی دوسرا کوئی نہیں۔ اب اس بندہ کا عمل دیکھو اور ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ ہمیں تو ہو سکتا ہے کبھی عبادت کرتے ہوئے ریاکاری بھی آ جائے، کبھی یہ ہو کہ کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے تو کوئی بندہ اسے دیکھے کہ اگر میں مسجد میں نہ گیا تو یہ کہے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، تو چلو میں بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہوں، یعنی یہ ریاکاری بھی آ جاتی ہے، دکھاوا بھی آ جاتا ہے۔ لیکن وہ بندہ جسے رب کے سوا کوئی دوسرا دیکھ ہی نہیں رہا تھا، جہاں کوئی انسان اس کو دیکھنے والا ہی نہیں تھا، اس بندے کی عبادت کتنی خالص ہوگی جو اس نے 500 سال تک کی اپنے رب کی، نہ کوئی دکھاوا ہے نہ کوئی ریاکاری ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں 500 سال اس نے بندگی کی، جب 500 سال پورے ہوئے اس کا آخری وقت آیا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی ایک عجیب چاہت کا اظہار کیا، اس نے اپنی چاہت اللہ کی بارگاہ میں رکھی، اس نے کہا سأل ربہ عند وقت الاجل ان یقبضہ ساجدا، وہ بندہ کہنے لگا اے اللہ 500 سال میں نے تمہیں سجدہ کیا ہے، تیری بندگی کی ہے، تجھے سجدہ کرنے میں اتنی لذت ہے اور اتنی چاشنی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ جب آخری وقت ہو تو میرا سر سجدے کی حالت میں ہو، اس حالت میں میری روح نکلے، اس حالت میں میں دنیا سے جاؤں۔
اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جس حالت میں کوئی دنیا سے جائے اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا قبر سے. تو میری یہ تمنا ہے کہ میں سجدے میں جاؤں دنیا سے، اور جب قیامت کے دن اٹھوں تب بھی میں سجدے کی حالت میں ہوں. تو میری یہ چاہت ہے کہ اے اللہ جب میں سجدے میں سر رکھا ہو پھر تو ملک الموت کو بھیجنا کہ وہ میری روح قبض کرے. ایک میری چاہت یہ ہے. دوسری چاہت یہ ہے کہ اللہ یجعل للارض ولا لشیء یفسدہ علیہ سبیلا حتی یبعثہ وہو ساجدا. دوسری میری تمنا یہ ہے کہ جب جسم کو قبر میں دفن کر دیا جائے تو جسم کو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، گل سڑ جاتا ہے، لیکن اے اللہ میری تمنا یہ ہے کہ جس حالت میں میری روح نکلے اسی پہاڑی کے اوپر، اسی جزیرے میں قیامت تک میرا بدن سلامت رہے، نہ موسم کی تبدیلی میرے جسم کو خراب کرے، نہ کیڑے کھائیں، نہ کوئی جانور کھائے، نہ سمندر کی مچھلیاں کھائیں. قیامت تک میرا جسم یوں ہی سلامت پڑا رہے. اے اللہ میری یہ تمنا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے اس بندے کی دونوں خواہشوں کو پورا کیا. یا رسول اللہ جب اس کا آخری وقت تھا، سجدے کی حالت میں تھا، روح بدن سے نکلی، سجدے کی حالت میں تھا، اور آج بھی جب ہم اس جزیرے سے گزرتے ہیں اللہ نے آج تک اس کے بدن کو سلامت رکھا ہوا ہے. روح نکلی ہوئی ہے بدن سے، دنیا سے وہ گیا ہوا ہے، فوت ہے، وصال ہو چکا، لیکن یا رسول اللہ آج بھی بدن سلامت ہے اور قیامت تک اس کا بدن سلامت رہے گا. اب یہ بات حضرت جبریل امین نے سنائی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بات سنا کے صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ پتہ ہے جب کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان لگے گا، یہ بندہ بھی آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، اسی حالت میں اٹھے گا، سجدے کی حالت میں ہوگا، اسے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں پہنچے گا تو رب ذوالجلال اپنے فرشتوں سے فرمائے گا اے میرے فرشتوں ادخلوا عبدی الجنت برحمتی، میرے اس بندے کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دو. حساب و کتاب نہیں ہوگا، یعنی پہلے نامہ اعمال، چونکہ گناہ ساری زندگی کیا ہی کوئی نہیں، 500 سال نیکیاں کی ہیں، عبادت کی ہے، نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہے. اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو میری رحمت کے صدقے جنت میں داخل کر دو. جب اللہ اپنی رحمت کا حوالہ دے گا میرے آقا فرماتے ہیں وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اور کہے گا یا ربی بل بعملی، اے اللہ مجھے جنت دینی ہے تو میرے عمل کی وجہ سے دے. میں نے 500 سال تیری عبادت کی ہے، دوسرا کام ہی کوئی نہیں کیا، کیا میری عبادت اس لائق نہیں ہوئی کہ میں اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں جاؤں؟ میں نے تو گناہ کیا ہی کوئی نہیں. تو کہتا ہے فرشتوں رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کرو، تیری رحمت ہوگی گناہ گاروں کے لیے، میں نے تو تیری بندگی کی ہے، نیکیوں برا نامہ اعمال تیری بارگاہ میں لے کے آیا ہوں، اے اللہ مجھے جنت دو میرے عمل کی وجہ سے. اللہ پھر فرمائے گا فرشتوں میرے اس بندے کو میری رحمت کے صدقے جنت میں داخل کر دو. وہ بندہ پھر کہے گا بل بعملی، اللہ میرے عمل کی وجہ سے، مجھے جنت میرے عمل کی وجہ سے دو. اللہ پھر فرمائے گا فرشتوں سے تیسری بار بل اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو برحمتی جنت میں داخل کرو میری رحمت کے صدقے. وہ تیسری بار پھر کہے گا بل بعملی، جنت دینی ہے میرے عمل کی وجہ سے. میرے آقا فرماتے ہیں اب تیسری مرتبہ جب وہ یہ جواب دے گا تو خلق کائنات جل جلال فرشتوں کو حکم دے گا کایسو عبدی بنعمتی علیہ وبعملی، اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو اپنے عملوں پہ ناز بڑا ہے، اب قایسو حساب کرو، ترازو لگاؤ، اب ہم اس کے عملوں کا حساب کریں گے، بدلے میں تولیں گے کیا، چونکہ گناہ تو نہیں، بدلے میں نے جو اس پہ نعمتیں کی ہیں، اے میرے فرشتوں ایک پلڑے میں میری نعمتیں رکھو اور دوسرے پلڑے میں اس کی 500 سال کی بندگی رکھو. اسے بڑا ناز ہے کہ میں عمل لے کے آیا ہوں، میں کہتا ہوں میری رحمت سے جنت دے دو، اسے جنت اپنے عملوں کی وجہ سے چاہیے. تو جنت تو میری بہت بڑی نعمت ہے،
اس کے عمل اگر میری جنت میں جانے کے برابر ہیں تو پھر جنت میں بھیج دیا جائے گا. پہلے حساب تو کرو جو میں نے اس پہ نعمتیں کی ہوئی ہیں کیا ان کا بدل ہے اس کے عمل. میرے آقا فرماتے ہیں جس وقت ترازو رکھا جائے گا حساب و کتاب ہوگا. اب کتنی ایک پلڑے میں 500 سال کی بندگی, دوسرے پلڑے میں ساری نعمتیں نہیں, ایک سال کی نہیں, ایک مہینے کی نہیں, ایک ہفتے کی نہیں, ایک دن کی نہیں. کون سی نعمت؟ میرے آقا فرماتے ہیں فَتُوْجَدُ نِعْمَةُ الْبَصَرِ قَدْ أَحَاطَتْ بِعِبَادَةِ 500 سَنَةٍ. ایک پلڑے میں 500 سال کی بندگی ہے, دوسرے پلڑے میں رب ذوالجلال کی دی ہوئی ایک آنکھ والی نعمت, دونوں بھی نہیں, صرف ایک آنکھ والی نعمت ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی. جب وزن ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں اس کی 500 سال کی عبادت اللہ کی ایک آنکھ والی نعمت کا بھی بدل نہیں بن سکے گی. ایک آنکھ والی نعمت بھی اس کی 500 سال کی بندگی پہ باری ہو جائے گی. بقیہ سننے والی نعمت, بولنے کی, کھانے کی, سونگھنے کی, چلنے کی, پکڑنے کی, یہ ساری نعمتیں جو بدن کی ہیں وہ بھی باقی ہیں, اور جو اضافی نعمتیں خارج کی ہیں, میٹھے پانی کا چشمہ اس کھارے سمندر میں سپیشل اس کے لیے, پھر تازہ انار, یہ ساری نعمتیں ابھی باقی ہیں جو اس نے زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی طرف سے وصول کی ہیں. 500 سال کی بندگی تو ایک نعمت کا بھی بدل نہیں بن سکی. اللہ فرمائے گا لا, اب بقیہ نعمتوں کا تو ابھی حساب باقی ہے, ابھی تو ایک نعمت کے برابر تمہاری 500 سال کی بندگی نہیں آئی. جنت تو میری بہت بڑی نعمت ہے. جنت تو وہ ہے جس میں جنتیوں کو میں نے اپنا دیدار بھی کروانا ہے, تو یہ نعمت تو بہت بڑی نعمت ہے. تمہیں ناز تھا اپنے اعمال پہ, اب تمہارے اعمال تو میری ایک نعمت کا بھی بدل نہیں بن سکے, اس کا مقابلہ نہیں کر سکے, تو بقیہ نعمتوں کا مقابلہ کیسے ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں اب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے گا اور عرض کرے گا اللہ مجھے میرے عمل کی وجہ سے نہیں, مجھے جنت اپنی رحمت کی وجہ سے عطا فرما. اب دیکھو ابھی ان دو چیزوں کو آج ہمارے لیے بھی اس حدیث کے اندر جو سبق ہے اور جو فکر آخرت اس حدیث میں ہے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کے لحاظ سے, کہ ایک طرف اس بندے کی 500 سال کی بندگی وہ اللہ کی ایک نعمت کا بدل نہیں, تو ہمارے جو سجدے ہیں وہ کس کھاتے میں ہیں, وہ کس نعمت کا بدل بن سکیں گے. جب بندہ اس انداز میں اس حدیث کو سامنے رکھ کے اپنے اعمال کا محاسبہ کرے گا کہ اللہ کی طرف سے مجھ پہ برسات کتنی ہے اور بدلے میں اپنے رب کو کیا دے رہا ہوں, اپنے رب کے دربار میں میں کیا پیش کر رہا ہوں, یہ سوچ بندے کو مجبور کرے گی. جب تم اتنا کچھ وصول کر رہے ہو پھر انسان تجھے بھی چاہیے تیری کوئی نماز قضا نہ ہو, تیرا کوئی سجدہ نہ چھوٹے, تیرا کوئی روزہ قضا نہ ہو, تیرا ہر لمحہ رب ذوالجلال کے ذکر اور فکر میں گزرے. یہ ایک طریقہ تھا اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا. بقیہ صوفیاء نے کئی طریقے فکر آخرت کے لحاظ سے اور اعمال کے محاسبے کے لحاظ سے بیان کیے ہیں جو انشاءاللہ مختلف موضوعات کے اندر ہم اس کو جاری رکھیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.